درود ابراہیمی کا خاص راز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود ابراہیمی پڑھنے کی فضیلت اور فائدے بیان کریں گے، اور آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ درود ابراہیم پڑھنے والے کی کس طرح غیبی مدد کی جاتی ہے۔ یاد رہے، یہ غیبی مدد والا عمل حکیم طارق محمود چنتائی صاحب کا ازمودہ عمل یا وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کی فضیلت اسرار و رموز ساتوں سمندروں کے نیچے اور 7 آسمانوں کے اوپر سے ہیں، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کو ہی حاصل ہے۔ شیطان کبھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی درود شریف پڑھنے والے کی عبادت میں خلل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ صالحین، متقین، عاشقین اور محبین کا وظیفہ رہا ہے، جن میں انسان اور نیک جنات دونوں شامل ہیں۔ یاد رہے، جو انسان مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس انسان کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے انسان کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے درود پاک کی محفل میں حاضری بھی دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہے۔ اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جنات اس کی غلامی بخوشی قبول کرتے ہیں، اور جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا۔ جو اس راز کو سمجھ گیا اس نے دنیا کو مسخر کر لیا۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ابکری والے اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، سب وظیفے پڑھ لیے، سارے عمل آزما لیے، لیکن مجال ہے 1% بھی فرق ہوا ہو۔ اب تو میرا وظیفوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے، اور میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں اب کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے ان جنات سے نجات دے دے۔ مرشد کریم نے یہ بات سن کر فرمایا، اچھا، آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا پڑھنے کے لیے، بس ایک کام کر لو، صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو، اور کھلا پڑھتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے تو جنات نے اس شخص پر حاضری دے دی، اور کہنے لگے اپنے مرشد کریم سے کہو، درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور پڑھنے کو بتاؤ۔ بس وہ شخص حضرت والا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضور، جنات کہتے ہیں درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور بتاؤ پڑھنے کے لیے۔ حضرت والا نے جب یہ سنا، اگر وہ جنات روز درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شیاطین جنات میں سے نہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے، کوئی خاص بات ہے کہ وہ جنات تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی نیک بھی ہیں، اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ لہٰذا تم اس درود ابراہیمی کو پڑھتے رہو، جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ ایک روز دوبارہ سے جنات کی حاضری ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ تم نیک جنات ہو، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود ہمیں تکلیف بھی دیتے ہو۔ وہ کہنے لگے، جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ شخص دوبارہ سے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا۔ حضرت والا نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو۔ چنانچہ جب اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد ہی اس شخص کی آواز بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئیں۔ جنات نے حاضری دی، حضرت والا کو سلام عرض کر کے کہنے لگے، ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا،
کیونکہ آپ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہو، مخلوق خدا کی بہت خدمت کرتے ہو۔ حضرت والا نے سلام کا جواب دیکھا، فرمایا کہ کیا وجہ ہے باوجود صالحین جنات میں سے ہو کر انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ جنات کہنے لگے، اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس کے گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، اور یہ موسیقی اور فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہماری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، ہم اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، یہ گندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا، یہ انسان اور میں معذرت چاہتا ہوں، لہٰذا ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں انہیں معاف کر دو۔ جنات کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر آپ ہی انہیں سمجھا لیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ حضرت والا نے فرمایا، تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جنات کہنے لگے، باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے؟ یہ تو کل کے مکین ہیں، ہماری عمریں تو ہزاروں سال ہوتی ہیں، ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا ان کو سمجھائیں، یہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں اور موسیقی کے آلات گھر سے نکال کر پھینک دیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اگر یہ درود ابراہیمی کی محفل اپنے گھر میں سجانے لگ جائیں تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے، اور اگر ان کے ہر کام میں ان کو مدد درکار ہوگی تو ہم مدد کریں گے۔ ناظرین، سنا آپ نے، ہم ان کے ہر کام میں مدد کریں گے۔ حضرت والا نے فرمایا، درود ابراہیمی میں ایسا کیا خاص راز ہے؟ اگر یہ شخص، اس کے گھر والے درود ابراہیمی پڑھیں گے تو ہم ان کے دوست بن کر ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرو گے۔ جنات کہنے لگے، درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت 7 زمینوں کے نیچے 7 آسمانوں کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ محبت اور توجہ اور دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے تو جنات کے ہزاروں قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کا درود سنتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام خوشی سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کا درود کا ایک راز یہ بھی ہے، جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے، وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے یہ سن کر اس شخص کو ضروری ہدایات سمجھائیں اور درود ابراہیمی کو ورد بنانے کا اور مضبوطی سے تھام لینے کا کہا۔ یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی ایذا رسانی سے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اسی طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے، جب خلق خدا محو آرام ہوتی ہے، مکمل اہتمام اور انتظام کے ساتھ محبت اور توجہ سے درود شریف پڑھے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر اس کے لیے مغفرت کرتی ہے۔ جس جگہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کے در و دیوار، الغرض ہر چیز اس ذاکر یعنی درود پڑھنے والے سے مانوس ہو کر اس کے قدموں میں بچھی چلی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دل بینا یعنی قلبی آنکھ عطا کرتا ہو، وہ اس کیفیت کو پورا اندازہ لگا کر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کا عامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسی وجاہت اور نورانیت عطا کرتا ہے، اہل نظر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں یہ شخص درود ابراہیمی کا عامل ہے۔ پھر اس کو خاص کرم سے نوازتے ہیں اور خاص توجہ ڈالتے ہیں اور محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرتے ہیں
ناظرین، درود ابراہیمی کی جتنی بھی فضیلت خاصیت بیان کی جائے کم ہے۔ اس درود شریف میں وہ گہرے راز موجود ہیں جو ایک انسانی عقل ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کم سے کم دن میں ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں، تاکہ برکات و کرامات کے ایک سمندر سے فیض یاب ہو سکیں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں مقبولیت حاصل کر کے دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکے۔ دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کی دعوت اور تبلیغ کا کام پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔